کہ جناب عباس سے متعلق دو جملے سن لیجیے. علم آج پوری دنیا میں جناب عباس کا بلند ہے. کبھی سوچا آپ نے یہ علم ہی کیوں بلند ہے؟ اور جناب عباس کو غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام میں شہید کا رتبہ زیادہ بلند ہے غازی کی نسبت. مجھے نہیں پتا بتا ہے اسلام میں شہید کا رتبہ زیادہ بلند ہے، لیکن کبھی نہیں کہتے شہید عباس، ہمیشہ کہتے ہیں غازی عباس. کبھی آپ نے سوچا غازی عباس کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے، دو فوجیں لڑتی ہیں، تو جو جیت جاتا ہے نا اس کا پرچم بلند ہوتا، اس کا بینر بلند ہوتا ہے جو جیت جائے. آج پوری دنیا میں کسی سے پوچھ لیجئے کہ بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا. لیکن اگر پوچھے بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا، تو سب کہیں گے عباس کا علم حسین کا پرچم ہے. کیونکہ وہ لشکر حسین ابن علی کے سپہ سالار تھے. یہ آج پوری دنیا میں جناب عباس کا جو پرچم بلند ہے، یہ نشانی ہے کہ حسین جیت گئے. اسی لیے غازی عباس کہا جاتا ہے. جو شہید ہو کے بھی غازی ہو وہ عباس ہے. جملہ کہہ گیا، جو شہید ہو کے بھی غازی ہو، کہ جس کا پرچم ہر جگہ بلند ہو. دنیا میں ہر جگہ پرچم بلند کیا جاتا ہے تو جناب عباس علیہ السلام کا. عزیزان گرامی، یہ مرحوم عاشور کاظمی نے کہا تھا جب پہلی مرتبہ لندن میں علم نصب کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم. یہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم علامت ہے فتح جناب سید الشہداء کی. حضرات عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ السلام اس ہستی کا نام ہے کہ جن کا پرچم پوری دنیا میں بلند، جن کے شجاعت کی تذکرہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں. ایک جملہ آدمی سے سن لیجئے شجاعت عباس علیہ السلام کہ شب عاشور جناب عباس ایک مرتبہ گئے، جا کے پورے لشکر یزید کا معائنہ کیا، واپس آئے. کیوں معائنہ کیا؟ کیونکہ سپہ سالار ان کا کام یہی تھا کہ میں پورے دشمنوں کو دیکھنا. سپہ سالار کا کام ہوتا ہے دشمن کو معائنہ کیا جائے کہ کس سے لڑنا ہے. واپس آئے، آنے کے بعد کس سے ملے؟ حضرت علی اکبر علیہ السلام. چچا بھتیجے میں بہت محبت تھی، دونوں بہت خوبصورت تھے. جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے، جناب عباس ہم شکل جناب امیر. تو جناب عباس علیہ السلام نے آنے کے بعد کہا، اے علی اکبر، میں سارے لشکر یزید کا معائنہ کر آیا اور ساری فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا. I've divided the whole of Yazid's army into 4 parts. یہ 4 میں نے برابر حصوں میں تقسیم کیا. توجہ کیجئے گا، 4 حصوں میں تقسیم کیا. اے علی اکبر، آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا. آدھی فوج سے میں اکیلا لڑوں گا. علی اکبر وہ جو باقی 2 حصے رہ جائیں گے نا، ایک حصے سے آپ جنگ کیجئے گا اور انہیں تب تک روک کے رکھیے گا جب تک کہ میرے مقابلے میں جو آئیں گے نا، جب تک میں ان سب کو جلدی جلدی مار کے نہ آ جاؤں، بس روک کے رکھیے گا. پھر میں آپ کی مدد کروں گا. پھر ہم دونوں جائیں گے، وہ جو چوتھا حصہ ہے ان سے اصحاب لڑیں گے. پھر ہم دونوں جا کے اصحاب کی مدد کریں گے. اے علی اکبر، کل ہم مولا حسین کو کوئی زحمت نہیں دیں گے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. شجاعت حضرت عباس. اب سمجھ میں آئی کہ رجعت میں سب سے پہلے جو 2 ہستیاں واپس آئیں گی وہ حضرت عباس و حضرت علی اکبر علیہ السلام. اور واپس جب آئیں گے تو دونوں جنگی لباس میں ہوں گے. پوچھا جائے گا کہ آپ دونوں جنگی لباس میں کیوں اور سب سے پہلے رجب میں کیوں واپس آئے؟ کہا تاکہ دنیا جو تعجب کرتی تھی کیسے عباس لڑتے دشمن سے، آج لڑ کے بتاؤں گا ہے یا نہیں. حضرت گرامی، بعض اوقات مجھے تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ جو کسی یونان کے یعنی اور مصر کے یا کسی اٹلی کے جرنیل سے متعلق سنتے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن شیر خدا کے شیر سے متعلق سنتے ہیں تو نہیں مانتے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. شیر خدا کے شیر حضرت عباس. ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت عباس علیہ السلام کون ہے؟ میرا شاید جملہ شاید آپ کے پہلے ذہنوں میں ہو کہ عربی میں شیر کی مختلف کیفیتوں کے مختلف نام ہیں. مطلق شیر کو اسد کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اور یہ جو چیر پھاڑ کرنے والا شیر ہے اسے کہتے ہیں زرغام. زرغام کہتے ہیں چیر پھاڑ کرتا ہوا شیر. وہ جب اپنے دشمن کو، جب اپنے شکار کو منہ میں لے لیتا ہے نا شیر، اور جب چیرتا ہے اسے کہتے ہیں زرغام. اور بڑے اور بوڑھے شیر کو کہتے ہیں غضنفر. بڑا اور بوڑھا شیر اسے کہتے ہیں غضنفر. اور غراتا ہوا شیر
رول کر رہا تھا نا، دانت نظر آ رہے ہوتے، اس کہتے ہیں لیس، لام یہ سے لیس، گھبرا رہے ہیں ذرا، یہ شیر نکل نہیں آیا ہے، میں صرف کیفیتیں بتا رہا ہوں. تو اب یہ جو غرا رہا ہوں نا شیر کہتے ہیں لیس، اور دوڑتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زیغم، زیغم کہتے ہیں دوڑتے ہوئے شیر کو. حفاظت کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حارس، حارس کہتے ہیں حفاظت کرتا ہوا شیر. سن رہے ہیں نا حضرات؟ حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر، حملہ کرتا ہوا شیر، یہ اٹیکنگ لائن is called حیدر. اب سمجھ میں آیا جناب فاطمہ بنت اسد نے کیوں نام رکھا تھا حیدر؟ جب گہوارے میں دیکھا تھا کہ اشدر کو چیر دیا تو کہا ہاں یہ حیدر ہے، یہ میرا بیٹا حیدر، حملہ کرتا ہوا شیر. اور انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں عباس. آپ پہنچ رہی ہے؟ اور ایک میں نے لغت کے اندر دیکھا، ڈکشنری میں نے اٹھایا تو اس میں لکھا تھا کہ نہیں، انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو نہیں، بلکہ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے شیر بھاگے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے جناب امیر نے کیا ذہن میں رکھا تھا جب نام رکھا عباس. حضرت عباس بہت ایک مخصوص ہستی کا نام ہے. تو جانے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ساری خوشیاں ہیں جو میں نے آپ کو جناب علی کے بھی اس لیے دس دیا. جناب عباس علیہ السلام پہ ان کے القاب میں ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم. یہ آپ جب دیکھتے ہیں نا علم دیکھتے ہیں تو اس پہ ہاتھ آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے تو ہاتھ وہاں پہ نظر آتا ہے، اور اس پہ عموماً ایک چاند ہوتا ہے کیونکہ جناب عباس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. اگر ہو لقب ہے قمر بنی ہاشم. اگر کہیں پہ کوئی خوبصورت بنا ہو جس خاندان میں اور ایک بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو اسے جتنے القاب ہیں دے دی جاتے ہیں، لیکن اگر کسی خاندان میں سبھی خوبصورت ہوں اور وہاں حضرت عباس کو لقب ملے قمر بنی ہاشم. دیکھیں بنی ہاشم یعنی جناب رسول خدا کی جو پردادا تھی ان کا نام تھا ہاشم، اور وہی اسی دور میں تھا امیہ. تو اب دو خاندان مشہور تھے، بنو امیہ بنی ہاشم. حضرات سن رہے ہیں؟ بنی ہاشم کی 3 صفات مشہور تھی، اہل بیت کی نہیں، تمام بنی ہاشم کی. اہل بیت کی تو بہت زیادہ، تمام بنی ہاشم کی 3 صفات مشہور تھی. ایک، یہ سب کے سب شجاع، سب بہادر ہیں، brave courageousness پہلی چیز. دوسری خوبصورتی، بنی ہاشم خوبصورت مشہور تھے. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آدمی بہت خوبصورت ہے، کہتے تھے لگتا ہے ہاشمی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور تیسری صفت سخاوت، کہ بنی ہاشم جو ہیں وہ ان کی تیسری صفت سخاوت مشہور تھی کہ سب سخی تھے. اب بنی ہاشم سب کے سب خوبصورت مشہور ہیں، لیکن ان میں بنی ہاشم میں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے ابتدائی دور میں کہلاتے تھے حضرت عبداللہ، والد جناب رسالت باپ، ان کو کہا جاتا تھا بھی سب سے زیادہ خوبصورت. ان کے بعد جناب حمزہ کو کہا گیا، پھر جناب رسول خدا کو کہا گیا. یہاں تک کہ صحابہ جب کہتے ہیں کہ لوگ پیغمبر کو دیکھ کے چلے جاتے تھے تو پھر واپس آتے تھے، پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ بل ہوا ملک الکریم، لگتا ہے یہ کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے اترا، یہ زمین کی مخلوق معلوم نہیں ہوتے. کفار مشرکین جب پیغمبر کو دیکھتے تو کہتے یہ انسان زمین کا نہیں لگتا، آسمان سے لگتا ہے نازل ہوا. مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے، انہیں تو مشرک کافر بھی کہتے تھے لگتا ہے یہ آسمان سے نازل ہوا. تو پیغمبر بہت خوبصورت تھے. عزیزان گرامی، وہ پیغمبر جو اتنے خوبصورت تھے جناب امیر کو دیکھ کے کہتے تھے ہاں یا علی انتھا کا بدن الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند. عرب میں، ایران میں، ہندوستان پاکستان میں سب نے عربی سے لیا ہے. جب خوبصورتی کی مثال دینی ہوتی ہے تو کہتے ہیں 14ویں کا چاند. عزیزان گرامی، جہاں پہ رسول خدا نے نام رکھے امام حسن حسین کے، حسن حسین جو نکلے ہی حسن سے ہوں، نام حسن سے ہے حسن حسین، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جہاں سبھی خوبصورت ہوں، میں نے آپ کے سامنے ساری مثالیں دی، جہاں سبھی خوبصورت ہوں وہاں جناب امیر کہیں ہاذا قمر بنی ہاشم. جناب عباس علیہ السلام سے متعلق کہیں یہ قمر بنی ہاشم. جناب عباس بہت خوبصورت تھے، رنگولا تھا اپنی جگہ پہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا بھی، لیکن آپ کی زلفیں بہت سیاہ کہ جب چہرے پہ بال آ جاتے تھے تو لوگ خود کہتے تھے ہاں یہ چاند ہی ہے.